السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ صورتحال کافی خطرناک ہے اور دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قبل جب بھی حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس وقت جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو وہ حالات خراب کرنا سوٹ کرتا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یکسر مختلف اس طرح سے ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کو خراب حالات سوٹ کر رہے ہیں۔ حالات جس قدر خراب ہوتے جائیں گے ان کا فائدہ ہے اس میں، یعنی اس سے قبل اپوزیشن کو لاشیں درکار ہوتی ہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے، اس وقت شاید حکومت کو لاشیں درکار ہیں اور یہ وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ جس طرح سے عمران خان کی اسلام آباد پیشی کے موقع پر جو حالات کشیدہ کیے گئے، زمان پارک میں اس سے قبل جو آپریشن کیا گیا گرفتاری کے لیے صرف ایک وارنٹ کی تکمیل کے لیے، اور پھر عمران خان کی غیر موجودگی میں زمان پارک میں آپریشن کرنا، تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہو، کیونکہ سامنے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو منظرنامہ سامنے ہے، اگر حالات خراب نہیں ہوتے تو وہ تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں، اس میں واضح لگ رہا ہے کہ عمران خان کامیابی حاصل کریں گے، پاکستان تحریک انصاف، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں۔ جب قومی اسمبلی کے الیکشن آئیں گے تو 2 صوبوں میں پہلے ہی عمران خان کی حکومت بن چکی ہوگی، تو اس میں جو اس وقت پی ڈی ایم ہے یا مسلم لیگ نون ہے، حکمران جماعتیں، ان کو کہیں پر یہ منظر ان کو سوٹ نہیں کر رہا۔ اب اس کے علاوہ دوسرا منظرنامہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی منظرنامہ یا ملکی صورتحال کو اتنا دھندلا کر دیا جائے کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ الیکشن ہو، عمران خان کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ ان کو سوٹ کر رہی ہے، کیونکہ بہرحال اس صورتحال میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور منظر سامنے آتا ہے تو کیا پتا کہ ان کے لیے کوئی سپیس بن جائے، اور یہی صورتحال ریاست کی بھی ہے۔ شاید اس وقت ملک میں امن ریاست کے بھی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل یہ ہوتا تھا اکثر کہ اپوزیشن اور مقتدر حلقے، ریاست کا مطلب مقتدر حلقے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف ایک گٹھ جوڑ بناتے تھے اور پھر حالات خراب کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک نیا منظر چاہ رہے ہوتے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور مقتدر حلقے یہ ایک ہی چیز ہے، اور ان کے مد مقابل ہے صرف ایک شخص، عمران خان، اور اس وقت شاید عمران خان کے سٹیکس جو ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان میں، کیونکہ عمران خان کی کامیابی اسی صورت میں ہے کہ حالات کشیدہ نہ ہوں، وقت پر الیکشن ہوں جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کر رکھا ہے، اور پھر قومی اسمبلی کے الیکشن بھی وقت پر ہوں تاکہ وہ اپنی حکومت بنا سکے۔ تو اس لیے اس سے قبل پاکستان میں صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی جو اس وقت نظر آ رہی ہے، یا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ریاست اور حکومت، مقتدر حلقے پی ڈی ایم، یہ اپنے جو اقدامات ہیں ان سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شاید امن و امان کی خراب صورتحال اس وقت انہیں سوٹ کرتی ہے اور ملک میں امن ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو جب حکومت وقت بد امنی چاہتی ہو تو اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کس قدر خراب ہوگی۔ شاید شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بیان دیا بھی ہے کہ اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، لیکن اس بیان کی اس لیے کوئی ویلیو نہیں ہے کہ لگتا ہے امور ریاست حکومت میں وزیر اعظم تو شہباز شریف ہیں، لیکن نظام ڈیفیکٹو پرائم منسٹر مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں، کیونکہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وزیر داخلہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتا ہے، نہ کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور ایکٹیو بھی وہی زیادہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حتمی بات جو ہے، حتمی اختیارات وہ بھی انہی کے پاس ہیں۔ اس سے قبل بھی شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا مساک معیشت کا، جس پر انہیں پبلکلی ان کی بھتیجی نے شٹ اپ کال دے دی تھی۔ تو وزیر اعظم پاکستان کتنے با اختیار ہیں اس کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ
مریم نواز صاحبہ کے حکم پر اس وقت پاکستان چل رہا ہے. ان کی کیا حیثیت ہے, کیا ابھی ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ ہے, یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ان کی قابلیت پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا عہدہ, ایسی ذمہ داری ادا نہیں کی جس سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکے. ابھی تک جو ان کی قابلیت سے متعلق سامنے آئی ہیں چیزیں تو وہ فرائی پین ہے, اور اس کے علاوہ فیصد کو جو انہوں نے ضرب دی ہے وہ کہ ہم تینوں کے جو 33-32% بنتے اس کو آپ ضرب دیں تو وہ 100% سے بھی اوپر چلا جائے. تو یہ اس سے ان کی یہی معیار ہے ابھی تک ہمارے سامنے ان کی قابلیت کو جاننے کا. تو صورتحال اس وقت بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خطرناک ہے پاکستان میں. ابھی تک جو حکومت کی یا پی ڈی ایم کی خواہشات تھیں کہ جس قدر صورتحال امن و امان کو خراب کیا جائے, یا جو لاشیں جتنی درکار ہیں وہ شاید وہ اس لیے بھی نہیں ہو سکا کہ اس وقت پولیس بھی لگتا ایسا ہے کہ جو ان کو احکامات مل رہے ہیں اس پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہی. پولیس بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے. شاید زمان پارک آپریشن کے وقت پولیس کو احکامات بہت زیادہ سخت دیے گئے تھے برعکس اس کے کہ جو انہوں نے وہاں پر عمل کیا, تو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ویسے تو بیوروکریسی ہماری شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہے, لیکن اس وقت کیونکہ انہیں سیاسی منظر نامہ صاف نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں ہونے کیا جا رہا ہے. کیا عمران خان دوبارہ سے پاور میں آنے جا رہے ہیں, کیونکہ بہرحال وہ چیلنج تو کر رہے ہیں اور انہوں نے منوا دیا اپنا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی بیوروکریسی کو ڈائریکٹ احکامات دیے جاتے تھے, اور پھر جب وہ احکامات ملتے تھے تو پھر وہ آؤ دیکھتے تھے نہ تاؤ اور بس چڑھ دوڑتے تھے. لیکن عمران خان نے اس شدت کے ساتھ مقتدر حلقوں کو بھی اس وقت چیلنج کیا ہے کہ اگر ان کی طرف سے بھی احکامات مل رہے ہیں تو پولیس ہچکچاہٹ کا شکار ہے, مکمل طور پر پوری طاقت کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنا. کیونکہ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی نے ان حلقوں کو بھی چیلنج تو کر دی ہے, اور ان کی رٹ بھی کہ کس طرح سے وہ اپنے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرواتے تھے وہ بھی اس وقت صاف نظر نہیں آ رہی ہے. مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کرانے سے لگتا ہے قاصر ہے, لیکن پھر بھی چلیں ایک معصوم جو ورکر تھا پاکستان تحریک انصاف کا ذل شاہ, اس کی جان تو گئی, جو نہایت افسوسناک واقعہ. اب یہ تو اس وقت چل رہی ہے مسلم لیگ نون, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی. اب مسلم لیگ نون کی حکومت تو نہیں ہے, حکومت میں تو باقی بہت ساری جماعتیں شامل ہیں جو اصولی سیاست کرتی تھی. پاکستان تحریک انصاف اصولی, انہوں نے اصول کے نام پر اب خاموشی اختیار کی. مزے وہ سارے لے رہے ہیں اس وقت. مطلب پاکستان میں جو بندہ مزہ لے رہا ہے نا صحیح اقتدار کا, اور اس ساری صورتحال سے بھی الگ ہے, مطلب انہوں پتہ ہی نہیں ہے ہو کی رہا, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. شاید جتنے بیرون ملک دورے وہ کر چکے ہیں اس وقت, اس سے پہلے کسی وزیر خارجہ نے 5 سال میں بھی نہیں کی ہوں گی جو انہوں نے ابھی کر لی ہیں 1.5 سال میں. ایسے ملکوں میں جا چکے ہیں جہاں پر پاکستان کا پتہ نہیں سفارت خانہ بھی موجود ہے یا نہیں. تو وہ صحیح مزے لے رہے ہیں, اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس سے بھی الگ تلگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ اصولوں کی بات کرنے والے اختر مینگل صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے, ایم کیو ایم آپ کو نظر نہیں آئے گی کہیں پر, اے این پی آپ کو کہیں پر نظر نہیں آ رہی. صرف اقتدار ہے اور وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں اس کو, تاکہ کل کو حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو وہ اصولی طور پر یہ بھی کہیں گے, اپنے دفاع بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو. انہوں نے اقتدار کا مزہ بھی ہے, حکومتی پالیسیوں کو ڈس آن بھی کر رہے ہیں. اور وزارت خارجہ کا جہاں میں نے ذکر کیا تو اس وقت آپ کو وزیر خارجہ کہیں نظر نہیں آئے گا, کوئی خارجہ پالیسی پر بیان, جبکہ آئی ایم ایف آپ کو اس وقت فنڈز جاری نہیں کر رہا. تمام شرائط پوری مکمل ہو چکی, اس کے باوجود آئی ایم ایف کے حوالے سے جو شرائط پر ایک قومی سلامتی کے حوالے سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ شاہین میزائل اور اس حوالے سے, تو اس پر بھی وزیر خزانہ بولے ہیں. آپ کو وزارت خارجہ کہیں نظر نہیں آئے گی, وزیر خارجہ نظر نہیں آئیں گے, وہ دوروں پر ہیں, مسلسل ان کے دورے چل رہے ہیں اور تمام تر صورتحال سے لا تعلق ہے.
اور کہیں گے کہ ہم اصولی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی اصولی سیاست پر یقین رکھتی ہے. ان کی کوئی مہینے میں ایک آدھ پریس کانفرنس یا کوئی بیان بھی اس لیے چلوا دیتے ہیں کہ بندے بھول ہی نہ جائیں کہ یار پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی ایک جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی کدھر گئی، کہ چلیں ہیں صحیح، ہم پتہ چلتا رہے ہم. تو اس ساری صورتحال کو وہ بیک ڈور وہاں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک یہ تمام تر صورتحال ہے اور بنتی جا رہی ہے، اور اس سے قبل ریاست یا حکومت کو کبھی بدامنی سوٹ نہیں کی. اس وقت حکومت اور ریاست کو بدامنی سوٹ کر رہی ہے. جوڈیشری کا کردار ابھی تک قابل تحسین ہے اس میں، اور پولیس نے بھی ابھی تک کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس امید کے ساتھ کہ عوامی رائے سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں گے حکومت اور آئندہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.